السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسے ہی محرم الحرام کا مبارک مہینہ آتا ہے، ویسے ہی کچھ لوگ محرم کی سبیل، تعزیہ داری، علم اور علاوے کے نام پر چندہ جمع کرتے ہیں۔ چندہ جمع کر کے اس رقم کو مختلف خرافات میں لگاتے ہیں۔ کچھ مقامات پر تعزیہ داری کے نام پر بت بنا کر اس پر منت، نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ کچھ یوں ہی علم نما مورت کہہ لیجئے یا صورت بنا کر اس پر ہرا کپڑا لپیٹ کر گل پوشی وغیرہ کر کے کسی جگہ نصب کر دیتے ہیں۔ پھر کیا، اس کے بعد عوام کا طاطا بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے سجدہ کرنا، منت ماننا، دعا کرنا، گریہ وزاری کرنا، چڑھاوے چڑھانا، الغرض ایسے انگنت خرافات اور ناجائز رسومات کو محبت اہل بیت اور حسینیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی روکے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر جان لیوا حملے کیے جاتے ہیں۔ جس دین کے لیے امام عالی مقام نے اپنی جان کی قربانی دے کر حفاظت کی تھی، آج اسی دین کو یہ خرافاتی لوگ برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ سرعام چوراہے پر دین اور اہل بیت کی قربانیوں اور شہادتوں کا مذاق اڑا کر کربلا کے پیغام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تعزیہ داری کے نام پر بت پرستی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تعزیہ داری اگر تعزیے تک محدود رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر ظلم پر ظلم یہ کہ تعزیے کے نام پر بت بنا کر لوگ اسے پوج رہے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اور نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تعزیہ نکالتے تھے، فلاں خانقاہ سے صدیوں سے یہ بڑے شان و شوکت سے نکالا جا رہا تھا، فلاں مفتی نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب اہل سنت، محبت اہل بیت اور حسینیت کے نام پر ہو رہا ہے۔ اگر یہی ناجائز رسومات یزیدیت کے نام پر ہوتی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ انہی وجوہات کے بنا پر علماء اسلام نے اس تعزیہ داری کو حرام قرار دیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو تعزیہ لے جاتے وقت ڈھول بجا بجا کر نوجوان ناچتے ہیں۔ کچھ نوجوان شراب پی کر کے نشے میں رقص کرتے ہیں۔ ناجائز تعزیہ داری، حرام ڈھول باجا، حرام ناچ گانا اور ڈانس کرتے کرتے ان مہنگے تعزیوں کو پانی میں بہا دینا، یہ سب کہاں کا اسلام ہے؟ محرم الحرام میں تعزیہ اور علم اٹھا کر گشت لگانے والوں سے ہماری درد مندانہ اپیل ہے کہ اگر تمہارے اندر نبی کے اہل بیت سے اتنی ہی محبت ہے تو نماز قائم کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، دین کے خاطر اپنی ادنا و اعلیٰ کو لٹانے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تب ہم آپ کو سلامی پیش کریں گے۔ تب دنیا سمجھے گی کہ آپ حقیقی معنوں میں حسینی ہیں، امام عالی مقام کے حقیقی جانشین ہیں۔ آپ جو بھی حسینیت کے نام پہ کر رہے ہیں وہ معمولات و رسوم سب کے سب بدعت کے دائرے میں آتے ہیں۔ شریعت مطہرہ سے ایسے اعمال کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں یہ تعزیہ اٹھانے والے اور حضرت عباس علم بردار کے نام سے منسوب علم اٹھانے والے، اذان ہوتی رہتی ہے، مسجدوں سے دامن جھاڑ کر گزر جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ تماشا تو یہ ہے کہ یہ علم اٹھانے والے اس علم کو غیروں کی عبادت گاہوں میں لے جاتے ہیں
اور اس کے قریب ڈانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام کی سواری آئی ہے، اور اس سیاہ کرتوت کو ہمارے یہاں حاضری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ حاضری اور یہ ناجائز رسومات ان کو کہاں سے ملا۔ ان تمام خرافاتوں کو یہ لوگ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آئیے اب ہم موجودہ رائج شدہ تعزیہ داری اور غیر شرعی رسومات کے تعلق سے اکابرین اہل سنت کے اقوال و افکار جانتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آج کا یہ مروجہ تعزیہ اور یہ من گھڑت علم ناجائز اور سخت حرام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بریلی مسلک ہی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا قول پیش کرتے ہیں۔ وہ فتاوی رضویہ میں تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تعزیے کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ امام حسین کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے مکان میں رکھنا، اس میں کوئی خرابی نہ تھی، مگر بے عقلوں نے اس اصل جائز کو نیست و نابود کر کے دسیوں خرافات تراشی کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آنے لگی۔ اول تو نفس تعزیے میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ ہی نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، کہیں علاقائی نسبت وغیرہ، پھر محلہ محلہ، گلی گلی غم کے اظہار کے لیے ان کو پھرانا، ان کے گرد ماتم زنی کرنا، اس سے منتیں مانگنا، اس پر کوئی چیز چڑھانا، اور راتوں میں ڈھول باجے کے ساتھ طرح طرح کے کھیل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب جبکہ تعزیہ داری اس بھونڈے طریقے کا نام ہے جو قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ تعزیہ رائجہ یعنی موجودہ دور میں جس طرح تعزیہ نکالا جاتا ہے تو وہ ناجائز و بدعت ہے، اس کا بنانا گناہ و معصیت ہے، اور اس پر شیرینی وغیرہ چڑھانا محض جہالت اور اس کی تعظیم بدعت و جہالت ہے۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ عاشورے کا میلہ لغو ہے، بیکار ہے، منع ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا دفن جس طور پر ہوتا ہے یہ نیت باطلہ پر مبنی ہے۔ بریلوی مسلک ہی کے دوسرے علامہ حشمت علی خان بریلوی شمع ہدایت نامی کتاب میں جلد نمبر 3 میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ آپ پڑھیے اور آپ کے جانشین کے زب و حالی پر آنسو بہائیے۔ آپ فرماتے ہیں تعزیے بنانا، انہیں باجے تاشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا ادب اور تعظیم کرنا، انہیں سلام کرنا، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، بچوں کو ہرے کپڑے پہنانا، گھر گھر بھیک منگوانا شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کے اقوال ہیں، مگر ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان خرافات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغام کربلا پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔